الف لام میم محمد and علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ کا لاکھ احسان، اس کا شکر کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں. رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہر وقت ہر لمحے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے اور کرتے رہیں گے. آج ایک ایسا قصہ جو دل کو چھو گیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. ایک سرد خانے کا ملازم، یعنی ایسی جگہ پہ وہ ملازمت کرتا تھا جہاں پر تازہ گوشت فریز کیا جاتا تھا. مختلف ادارے آتے تھے، وہ اپنا گوشت اس کے پاس جمع کرتے تھے، اس ادارے کے پاس جمع کرتے تھے، اور ان کے ورکرز اس گوشت کو فریز کرتے تھے. یوں کہیں کہ برف کا کارخانہ تھا. ایک نوجوان جو کہ روزانہ اس کا معمول ہوتا تھا کہ اپنے کارخانے میں جیسے ہی داخل ہوتا تھا، وہاں کے جو گیٹ کیپر، چوکیدار اور سیکیورٹی کے جو لوگ تھے ان کو سلام کرتا تھا اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا. اور اپنا کام کاج ختم کرنے کے بعد 6-8 گھنٹے کی جو وہ اس کی نوکری تھی، جو ملازمت تھی، وہ ختم کرنے کے بعد جب رخصت ہوتا تھا اپنے ادارے سے، اپنے کارخانے سے، تو سب کو خدا حافظ، اللہ حافظ کہہ کر رخصت ہوتا تھا. ایک دن وہ نوجوان، اس کے پاس کام کچھ زیادہ تھا اور اس کا جو وقت تھا وہ زیادہ لگ گیا. لہذا دفتر کے دیگر جو دوست تھے، جو اس کے کولیگز تھے، وہ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے. یہ نوجوان اپنا کام کرتا رہا اور کچھ وقت لگ گیا. اسی دوران وہ مردہ خانہ کے کولڈ اسٹوریج کی طرف آیا اور وہاں پہ کچھ کام کر کے واپس جانے لگا تو اچانک کولڈ اسٹوریج کا دروازہ بند ہو گیا. اب چونکہ اس کا فون، اس کا موبائل، سب کچھ وہ اس کے ٹیبل پر پڑا ہوا تھا، جبکہ خود کولڈ اسٹوریج میں تھا. کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. بے تحاشا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا. اب اس نوجوان نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ شاید یہ لمحے میری زندگی کے آخری لمحات میں سے ہیں. 2, 4, 5, 6 گھنٹے گزر گئے. وہ نوجوان سردی کے مارے ٹھٹر رہا تھا. اچانک اسے خیال آیا کہ مرنا تو ہے. میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، کوئی دروازہ کھول نہیں رہا، کوئی سن نہیں پا رہا. چلو اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں رب تعالیٰ سے. وہ بہت گڑ گڑایا،
رب العالمین سے دعائیں کرتا رہا کہ اے رب العالمین، مجھ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوئے ہوں تو مجھے معاف فرما، مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں مجھے معاف فرما۔ ایک درخواست ہے تجھ سے رب العالمین، اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی کی ہو تو اس کے صدقے میری مدد فرما۔ رب العالمین، میں نے زندگی میں اگر ایک نیکی بھی کی ہو تو اس کے صدقے میری مدد فرما۔ اسی طرح وہ دعا کرتا رہا 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا اور دروازے کھولنے کی آواز آئی اور وہ نوجوان جو کہ خود کو خدا کے حوالے کر چکا تھا، وہ سوچ چکا تھا کہ میری زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں۔ دروازے کی کنڈی جیسی کھلنے کی آواز اس نے سنی تو اس نوجوان کے اندر ایک زندگی نمودار ہوئی۔ زندگی سے تو مایوس نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ اے رب العالمین، میں نے اپنی زندگی میں اگر ایک نیکی بھی کی ہو تو میری مدد فرمانا۔ اور دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ چوکیدار تھا۔ وہ نوجوان اٹھا اور بھاگ کر چوکیدار کو گلے لگایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میں اندر ہوں؟ چوکیدار نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اندر ہیں یا کہاں ہیں، مگر چونکہ وقت زیادہ بیت چکا ہے، صبح کو آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے سب کو سلام کیا، اور آپ کی یہ ایک عادت ہے، سلام کرتے ہیں، اور جب آپ دفتر سے رخصت ہوتے ہیں تو خدا حافظ بھی کہتے ہیں۔ آج چونکہ دفتر کے سارے لوگ چلے گئے اور میرے کان آپ کے خدا حافظ سننے کے لیے ترس گئے تھے، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ صاحب کو کہیں جا کے دیکھوں، کہیں وہ بیٹھے ہوئے تو نہیں ہے، کسی کام میں مصروف تو نہیں ہے۔ بس وہ خیال آیا اور میں اس کولڈ اسٹوریج تک پہنچ گیا اور آپ کو میں نے دیکھ لیا۔ وہ نوجوان خدا کے آگے گڑ گڑایا، بار بار اس کو ایک خیال آتا رہا کہ اگر ایک بھی میں نے کوئی نیکی کی ہو تو میری مدد فرمانا۔ ہاں، اس نوجوان نے نیکی کی تھی، اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز باندھ لی تھی کہ جس کو بھی وہ دیکھے اس کو سلام ضرور کرے۔ سلام کرنا بھی تو نیکی ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی آپ پر نازل ہو، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو۔ سلام کرنا بھی ایک دعا ہے اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، جس کو ہم لوگ درگزر کرتے ہیں اپنی انا کی وجہ سے۔ سلام میں انا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمتی آپ دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی نیکی، اس کا سلام کرنا اس کے لیے ایک بخشش کا سہارا بن گئی۔ یہ چھوٹی سی نیکی، صرف سلام کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی بات کریں. کیا دیکھو وہ مجھے سلام نہیں کرتا، یہ شخص کبھی سلام نہیں کرتا. نہیں، یہ شخص وہ شخص نہیں. آپ اپنے اندر ایک گرہ باندھ لیں، چاہے کسی چھوٹے کو دیکھیں یا بڑے کو دیکھیں، اب سلام کیا کریں. کیا معلوم کہ اللہ کو ہماری یہ ادا کتنی پسند آئے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی سلامتی کسی اور کو دے رہے ہو، اس کو دعا دے رہے ہو. اللہ غنی، اللہ غنی. معمولی سی بات تھی، بظاہر ایک معمولی سی بات ہے سلام کرنا، مگر آپ یہ بھی تو سوچو کہ اللہ کے آگے یہ کتنی بڑی نیکی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج سے ہم سب عہد کریں، راستے میں جو بھی ملے اس کو سلام کیا کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور بظاہر ہم اناؤں کے بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی سلام نہیں کرتے. بیکار ہے سب کچھ. سلام کیا کریں. اللہ کی رحمتی، اللہ کی نعمتیں ایک دوسرے کو دیا کریں. جزاک اللہ خیر. Alif Lam Mim Muhammad and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali.